سامنے موجود ہیں، اور اس اہم ترین معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ایک بہت ہی زیرک اور بصیرت افروز شخصیت، ایک سیاست کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے ایک گہری سوچ کے حامل، ایک واضح نقطہ نظر جن کے ذہن میں ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے سر پہ کوئی کلگی نہیں سجی ہوئی، بلکہ وہ عوام میں رہتے ہیں، عوام کے ساتھ چلتے ہیں، عوام کی سوچ اور عوام کے لیے سوچنا ان کے پیش نظر ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی سے سیاسی طور پر ان کا تعلق ہے، لیکن ان کی سوچ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے، پاکستان کی بہتری سوچتے ہیں، پاکستان کے لیے جیتے مرتے ہیں، بلکہ کہا جائے کہ جن کا اوڑھنا بچھونا پاکستان ہے۔ جناب عالمگیر خان صاحب، ویلکم ٹو مائی شو۔ تھینک یو جناب، مجھے دعوت دینے کی۔ خان صاحب، آپ سے سچی بات ہے، جب بھی بات ہوتی ہے تو مجھے ایک طمانینت کا احساس ہوتا ہے کہ میں نمبر ایک بندے سے بات کر رہا ہوں، معروف مانو تھینک یو جناب۔ اوریجنل جو اس ملک کی دھرتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو خان صاحب، آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک سرحدی لحاظ سے تھوڑا سا ایسے ہے، میں تو مسترب ہوں، سچی بات ہے، میں تو اپنا اظہار کر دوں، میں کوئی اطمینان کی لہر نہیں ہے میرے اندر، یہ کس طرح کی لہر ہے کہ ہماری سرحدیں غیر محفوظ ہو گئی ہیں۔ ایک تو ہمارا جو اندرون دشمن تھا، ہم اس کے ساتھ بھی معاملہ سیٹل نہیں کر سکے، انڈیا اور بھارت، وہ اپنے معاملات تو جس طرح چلا رہا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ باقی دو سرحدیں تھیں ہماری، شمالی سرحدیں تھیں، وہ ہم نے غیر محفوظ کر دی۔ اب یہ ایران کے ساتھ معاملہ تھا، یہ ایران وہ ملک ہے جس نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا تھا، ہمارا باقی برادر ملک، پہلے سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ملک پاکستان کو ایران، تو اس کے ساتھ بھی کشیدگی۔ تو اس حوالے سے جو ایران اور پاکستان کی جو کشیدہ صورتحال بنی ہوئی ہے، میں چاہوں گا اس پہ آپ اپنے کمنٹ کریں جناب عالمگیر خان صاحب۔ جی بڑی مہربانی جناب جی صاحب۔ یہ یقیناً بڑی اضطراب کی کیفیت ہے کہ وہ ملک جس نے پاکستان کو سب سے پہلے یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں جو ہے نا پاکستان کو وہ کیا تھا، تسلیم کیا تھا، اور پھر کیا میں پاکستان کے بعد میرا خیال ہے کہ جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی مشکل وقت آیا ہے تو مشکل وقت میں بھی ہمیشہ پاکستان کی ہر لحاظ سے اور ہر معاملے میں ایران نے جو ہے نا، ایران کا موقف ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہا ہے۔ ابھی حالیہ جو صورتحال ہے، جو کراس بارڈر جو ہے نا، جو کشیدگی ہے، مطلب پاکستان اور ایران کے درمیان وقتاً فوقتاً کوئی ظاہر ہے ایک پڑوسی ملک ہے، اور پڑوسی ملکوں کے ساتھ ہمیشہ جو ہوتی ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے کوئی انفلٹریشن ہوتی ہے، اور جو پاکستان اور ایران کا جو ایک دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے بارے میں جو ہمیشہ ان کی بلیم گیم بھی رہتی ہے، اور ماضی قریب میں بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ سن 2017 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایرانی پارلیمنٹ اور وہ جو آیت اللہ خمینی کے جو مزار پہ جو دھماکے ہوئے تھے، جس میں کوئی 50 کے قریب بندے ہلاک ہو گئے تھے اور 50 کے قریب زخمی ہوئے تھے، اس وقت بھی پاکستان اور ایران کی تھوڑی بہت جو ہے نا اس معاملے میں وہ تھی کہ ایران ہمیشہ یہ بات کرتا ہے کہ ہمارے جو سیکیورٹی چیک پوسٹ ہے، یا جو سیکیورٹی فورسز ہے، یا جو ہمارے مزار ہے، ان پہ جو ہمیشہ اس قسم کی کارروائی ہوتی ہے، وہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہے نا، ان کا موقف یہ ہے کہ ان کے جو سیف ہیونز ہے وہ پاکستان میں ہیں۔ اور پاکستان کی طرف جب بلوچستان کے صوبے میں اس قسم کی جو تخریبی کارروائی جو ہے نا رونما ہوتی ہے، وہاں دھماکے ہوتے ہیں یا لوگ مرتے ہیں، تو پاکستان بھی ہمیشہ یہی بات کرتا ہے کہ یہ جو بلوچستان کی جو علیحدگی پسند جماعتیں ہیں یا تنظیمیں ہیں، جس طرح BLA ہے، BLF ہے، اور دیگر جو اس قسم کی تنظیمیں ہیں، پاکستان کا موقف ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ جی ان کے جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں وہ بارڈر کے اس پار جو سیستان کا صوبہ ہے ایران کا، چونکہ وہاں بھی بلوچ ہے اور اس سائڈ بھی جو ہے نا بلوچ ہے، تو پاکستان کا ہمیشہ یہی کہنا ہوتا ہے کہ چونکہ ان کے جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں وہ وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر صوبہ بلوچستان میں۔ اور آپ نے یہ جو کلبھوشن، یہ جو انڈین جاسوس گرفتار ہوا تھا، یہ نیوی کا جو افسر تھا جو عراق کے لیے کام کرتا تھا، پاکستان مطلب یہ بھی یعنی جب انویسٹیگیشن ہوئی، انویسٹیگیشن کے نتیجے میں جو حقائق سامنے آئے وہ یہ تھے کہ یہ جو کلبھوشن یا جو تھا وہاں پہ کسی اور نام سے تھا، اور اس کا جو نیٹ ورک تھا وہ بھی ایران سے ہی بلوچستان میں دہشت گردانہ جو ہے نا کارروائی میں وہ ملوث رہے۔ تو یہ اس قسم کے بلیم گیم تو میرے خیال میں ہر دور میں حجائی صاحب رہا ہے، لیکن ابھی یہ جو 17 کو
ایران نے جو پاکستان کے اوپر حملہ کیا، اور اس سے پہلے اگر آپ میں تھوڑا سا اس کی پس منظر میں جاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو 3 جنوری کو یہ تھا پاسداران انقلاب کے جو القدس فورس کے جو سربراہ تھے جنرل قاسم سلیمانی جو ہے نا، مطلب یہ 2020 میں پھر وہ عراق میں جو ایک جو ٹرمپ نے حکم دیا تھا اس کو، وہ ایئرپورٹ سے گاڑی سے نکل رہا تھا اور اس کے ساتھ وہاں جو ایرانی حمایت یافتہ عراقی ملیشیا کے کمانڈر بھی ساتھ ہے، وہاں اس کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو یہ اس کی چوتھی برسی تھی کرمان، جنوبی کرمان میں، اور وہاں پہ اس کے مزار پہ جو نا اس کی برسی منانے کے لیے بتہاشا لوگ اکٹھے ہوئے تھے اس کی یاد بنانے کے لیے۔ تو وہاں پہ دو دھماکے ہوئے تھے ایک کے بعد دیگر جو ہے نا، اس میں کوئی 103 بندے جو ہے نا ہلاک ہوئے تھے اور 28 تھے وہ زخمی ہوئے تھے۔ تو اس وقت چونکہ اصل میں وہ جو حملہ ہوا تھا اس میں سردست کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی تھی۔ حالانکہ ماضی میں ایران میں مزاروں پہ یا وہاں کے جو فورسز کے خلاف جو کارروائی ہوتی تھی تو عموماً جو نا یہ جو عرب انتہا پسند جماعتیں تھے، داعش تھا، دولت اسلامیہ، اور یہ جو اس قسم کے وہ تھے وہ کرتے تھے، یعنی ایکسیپٹ کرتے تھے کہ یہ کارروائی ہم نے کی ہے۔ تو اس کا ابھی تک جو نا کوئی نہیں آتا ہے، لیکن بعد میں پھر داعش نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ یہ کارروائی ہم نے کی ہے، لیکن ایران اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور پھر ان کے جو سپریم لیڈر ہے خامنائی، اس موقع پہ اس نے اعلان کیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان دھماکوں کے پیچھے کون ہے، اور ان لوگوں کو اس کا جو نا ہم بہت جلدی جواب دیں گے۔ اچھا، اب پھر اس سے پہلے ایک لبنان میں جو حماس کا جو کمانڈر تھا وہ بھی ڈرون حملے میں اسرائیل نے مار دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ معاملہ ہوا، اور اس کے فوری رد عمل میں ایران نے فوراً عراق کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی وہاں جو باغی کرد ہے اور وہاں ایک ہیڈ کوارٹر ہے موساد کی، اسرائیل کی، جو ایران کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، ان پر انہوں نے میزائل جو ہے نا فائر کیے۔ پھر شام میں داعش کے ٹھکانوں کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ یعنی ود آؤٹ اینی پرائر انٹیمیشن اینڈ کوآرڈینیشن ود آور سیکورٹی ایجنسیز، یعنی کسی کو اعتماد میں لیے بغیر جو ہے نا انہوں نے اچانک پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے۔ خان صاحب، آپ کے ذہن میں محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ اسپیشلی چلو وہ دوسرے گیموں میں ملک ممالک میں تو چلو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ان کی اپنی کسی پالیسی کا حصہ ہوگا، اس پہ علیحدہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن انٹائرلی پاکستان ایران سرحدیں جڑی ہوئی ہیں، اور جیسے کہ آپ نے بھی کہا اور تاریخی حقیقت بھی ہے کہ پاکستان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک ہے، اور ہمارا ایون کہ جب انڈیا کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہوئی تھی تو ایران جو تھا نا پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا تھا، اور کوئی اتنی واضح طور پر جسے کہتے ہیں دشمنی والی یا حربی کیفیت نہیں۔ تو یہ ایک دم اتنا بڑا اقدامات ہو جانا، کوئی کیا اصل میں اس کیا میں دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو مجھے جو ابھی تک جو میں نے اسٹڈی کی ہے یا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، ایک تو یہ تھا کہ یہ جو حماس کا کمانڈر تھا لبنان میں، یہ اسرائیلی ڈرون حملوں میں جو اس کو مار دیا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت اس میں پاکستان کا کیا دوش ہے؟ مطلب اس کا جواب اسرائیل سے لیتے ہیں؟ نہیں سر، وہ اسی سائڈ پہ میں آ رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو یمن میں جو غوثی ہے اس کا ٹھیک ہے نا، کیونکہ غوثی ہمیشہ یہ جو میرین وہ تھا نا، یہ جو روٹ ہے، سی کا روٹ ہے، اور اس میں جو نا وہاں سے یہ ڈرون وہ بھی ہوتے تھے۔ اور آپ کو ابھی جو 4 دن پہلے برطانیہ اور امریکہ نے کوئی 70-72 کروز جو ہے نا ان کے ٹھکانوں پہ فائر کیا تھا نا، ٹھیک ہے نا۔ مطلب دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی اسرائیل کی جو حمایت میں برطانیہ اور امریکہ جو ہے نا کھل کے آ گئے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو صورتحال بنی ہے اس پہ اس کا بدلہ وہ اسرائیل سے لیتا ہے، امریکہ برطانیہ جو ان کے جو ہیں، وہ اصل میں پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ اور برطانیہ کا ہم نوا ہے، تو اسے نشانہ بنایا جائے، یہ بات ہے۔ اس سائڈ پہ میں آ رہا ہوں، چونکہ اسرائیل اور ایران جو ہے نا کوئی اس یعنی بالکل نیک ٹو نیک جو ہے نا آ گئے تھے، اور یہ خیال کیا جاتا کہ ایران اسرائیل پہ حملہ کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ایک تو غزہ سے یعنی توجہ ہٹانے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ اسرائیل سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ جو دھماکہ ہوا نا وہاں مزار پہ جانا، ٹھیک ہے نا، یعنی بیہائنڈ اس دھماکے کے موٹو یہ تھے کہ اسرائیل جو ایران کی توجہ ہے اس کو کسی اور سائڈ پہ موڑ دیا جائے، اور اسرائیل اور ایران کی جو ہے نا ڈائریکٹ جو ہے نا کلیش شروع ہو جائے نا۔ اس میں جو سب سے زیادہ، کیونکہ اس وقت جو ایک تو یہ ہے کہ پوری جو دنیا ہے اس میں آپ دیکھ نہیں رہے کہ غزہ کی پٹی کے جو فلسطینی ہے، مطلب آپ تو یورپ کے جو عوام ہے وہ بھی ان کی حمایت میں ہے، وہ تو ایک ایشو ہے بین الاقوامی طور پر، امریکی عوام بھی ان کے حق میں کھڑی ہو گئی ہے نا، اپنے حکمرانوں پہ جو ہے نا وہ ان کو بڑا تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، ہیومن رائٹس کے حوالے سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ برطانیہ کی عوام نے تو اپنے حکمرانوں کو کہہ دیا کہ نیکسٹ الیکشن میں پھر ہم آپ کو بتائیں گے،
اور پھر یہ جو یونائٹڈ نیشن میں جو ریزولوشن آئی تھی اس پر عوام نے اپنے حکمرانوں کو بڑی بشرم کہا ان کو، مطلب یہ یعنی اس میں تو کوئی وہ تو ایک بات ہے، یہ اس میں پاکستان کا تو کوئی دوشی قصور نہیں بنتا نا کہ ایران اور پاکستان کی ہو جائے شروع. اصل میں بات یہ ہے نا کہ بات پھر یہ جو نا یہ جو پاکستان پہ انہوں نے جو حملہ کیا ہے، اگر دیکھیں اس کی بیہائنڈ بھی آپ وہ دیکھیں نا کہ جس سبز وادی سبز پہ جو انہوں نے حملہ کیا نا، جو ٹارگٹ کیا ہے، اس میں صرف ایک گھر اور 7 مسجد میں جو نا آگ لگی ہے، اور پھر 2 بچے شہید ہوئے ہیں، 3 بچے زخمی ہوئے ہیں ایک فیملی کے جو نا. اگر اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ اگر وہ تو کہہ رہے کہ جی ہم نے ٹارگٹ کیا ہے وہ جو جیش العدل کے جو دہشت گرد ہے جو ایران میں، مطلب وہ اس چیز کو وہ کریں، فوکس کریں کہ جی یہ جو دھماکہ ہوا ہے جو ہمارے لوگ مرے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ ملوث ہے. اور اس میں لیکن آزاد ذرائع سے ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ جیش العدل کے کتنے بندے انہوں نے مطلب اس حملے میں مرے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی دیکھیں یہ ساری صورتحال جو ہم بات کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں بین الاقوامی تناظر میں، یہاں جو ہے نا پاکستان کو ایک ٹارگٹ کرنا اور یہاں کے معاملات کو آپس کے ایران اور پاکستان کے سرحدی معاملات ان کو اپسیٹ کرنا یا نشانہ بنانا، اس میں اگر دیکھا جائے ایک جغرافی سیاست میں یا علاقائی سیاست میں، تو اس میں تو بینیفیشری پھر انڈیا ہوتا ہے. اور اس سے پہلے بھارت کے اور ایران کے وزیر خارجہ کی ملاقات بھی ہے، یہ بھی منظر میں رکھے. دیکھیں انڈیا اور امریکہ کو اب اس کو بڑا ایکسپلائٹ کر رہے ہیں نا. انڈیا مطلب اس تناظر میں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم دنیا کو ہمیشہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ جو پڑوسی ممالک میں جو دہشت گردی ہوتی ہے نا، ان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں جو ہے نا پاکستان میں، انڈیا اس کو انڈیا کے بھی تو ہاتھ ہو سکتا ہے نا. امریکہ نے یہ کہہ دیا کہ اس پہ ذرا بتائیں کہ انڈیا کا ہاتھ نہیں ہو سکتا پس مردہ یہ معاملات کو بگاڑنے میں، نہیں چونکہ ملاقات تو ہے وزیر خارجہ اور ایران کی. دیکھیں نا میں اب یہی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو 103 بندے مرے ہیں، اصل میں ایران نے تو مطلب یہ ہے کہ اس کو عراق پہ حملہ کرنا، سیریا پہ کرنا اور پاکستان پہ حملہ کرنا، اس کے پیچھے ایک تو یہ ہے کہ ٹو اپیز دی ایموشنز، یعنی جو جذبات ہیں لوگوں کے اپنے ایران کے، ان کو ٹھنڈا کرنا کہ دیکھیں جی ایران نے فوراً جو یہاں پہ جو لوگوں کو مارا ہے وہ تو ایران نے فوراً ریٹیلیٹ کر دیا، عراق میں بھی کر دیا، سیریا پہ بھی جو ہے نا ٹکانے انہوں نے ٹارگٹ کر دیے، اور پاکستان کے اندر بھی وہ بندہ مار دیا نا. بات یہ ہے کہ اس حملے میں جیش العدل کا کتنے بندے مرے ہیں. اچھا پھر آپ سر یہ دیکھیں کہ پاکستان نے جو جوابی حملہ کیا، اچھا وہ بھی اگر آپ وہ سنیپس آپ دیکھیں نا تو وہ بھی پاکستانی کوئی ویلیج لگتا ہے. مطلب وہ لوگ اگر دیکھیں سلوار قمیضہ اور جرسا وہ جیکٹ پیکٹ پہنے ہوئے ہیں، غریب قسم کے لوگ لگ رہے ہیں. اور ایران نے یہ بھی کہہ دیا کہ نان ایرانین ولیج، یہ کوئی 80 جو ہے نا پاکستان اور انڈیا ایران کے بارڈر سے تقریباً 80 ڈسٹینس کے فاصلے پہ ہے یہ جو سبز وادی ہے، نہیں جو پاکستان نے جو ٹارگٹ کیا. اچھا آپ پاکستان کی بھی BLA نے بھی جو ہے نا تردید وہ کر دی، وضاحت کر دی، اور BLF نے بھی کیا کہ اس ٹارگٹ میں یہ جو حملہ کیا گیا ہے ہمارا ایک بھی بندہ نہیں ہوا، اس میں لقمہ عاجل نہیں بنا ہے، نہیں مرا ہے نا. تو مطلب صورتحال پھر کنفیوز ہے نا، یہ ایک سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ایران نے حملہ کر دیا نا تو ان کے جو یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو ندامت اور شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ جی یہ ہماری بڑی مجبوری تھی، لیکن ہم نے پاکستان کے ساتھ بار بار یہ معاملات اٹھائے لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی. تو یہ آخر میں چونکہ ہم نے اپنے لوگوں کے حفاظت میں، ٹھیک ہے نا، ان کے وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے تو ہمیں یہ مجبوراً کرنا پڑا، بلکہ وہ الٹا ان کا جو لینگویج تھا، جو لب والا تھا، وہ بڑا تلخ تھا، ٹھیک ہے نا. اور بات یہ ہے کہ اب یہ صورتحال جو ہے نا اس میں اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ آزاد ذرائع نے آج تک یہ جو ہے نا نہیں بتایا کہ ایران کے حملے میں جیش العدل کے کتنے بندے مر گئے ہیں، ہلاک ہو گئے ہیں، اور آزاد ذرائع نے یہ بھی نہیں بتایا کہ پاکستان نے جو حملہ کیا ہے اس میں BLA اور BLF کے یا جو دیگر جو دہشت گرد جماعتیں ہیں اس کے کتنے بندے مرے ہیں. تو یہ سچویشن اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بڑی کنفیوزنگ سچویشن ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ الٹیمیٹ اینڈ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان یہ کشیدگی بڑھے گی یا کوئی مفاہمت یا اس کو نارمل کرنے کے لیے کچھ میرا اقدامات خیال سوچے ہے جائیں کہ گے؟ کشیدگی جو ہے نا یہ دونوں جو ہے نا ملکوں کے حق میں نہیں ہے. اور ابھی آج صبح تو میں جو نیوز دیکھتا رہا یا اخبارات میں نے پڑھے ہیں اس میں تو جو فارن لیول پہ، فارن منسٹر کے لیول پہ میرے خیال میں ان کے نیگوسیشنز بھی ہو رہے ہیں، اور جو ایسکیلیشن ہے اس کو کافی حد تک جو ہے نا وہ ڈی ایسکیلیٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور میرا خیال ہے کہ ایران کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ مزید محاذرائی میں اس کا فائدہ جو ہے نا پاکستان اور ایران کے جو دشمن ہے ان کو زیادہ اس کا فائدہ ہے. اور میرے خیال میں اس وقت دانشمندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دونوں ممالک جو ہے نا ہوش کے ناخن لیں، اور جو اس قسم کے معاملات ہے بارڈر کے آر پار جو دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں اس پہ ان کو سنجیدگی سے بیٹھنا چاہیے.
اور ایک جوائنٹ وہ کرنا چاہیے, ایک ٹیم بنانی چاہیے کہ بھائی جب بھی اس قسم کی صورتحال ہو تو ہم یہ جو ہے نا وہ جوائنٹ جو کمیٹی ہوگی یا ٹیم ہوگی ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اگر ایران کے سائڈ پہ جو چیز ہمیں وہ ہے اس کو ایران ایڈریس کرے, اور اس سائڈ پہ پاکستان جو ہے نا, اور مستقبل میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات کا جو ہے نا یہ سدباب ہونا چاہیے اور یہ ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. تو باقی میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ مزید میرا نہیں یہ خیال کہ پاکستان اور ایران اس قسم کی جو ہے نا ماجرائی میں یا اس قسم کے دوبارہ جو ابھی ہوا ہے اور اس قسم کے اقدامات کی طرف رجوع کریں گے. ظاہر یہ دونوں کے حق میں بھی نہیں, جیسے آپ نے بات کی. دوسرا یہ کہ اس پہ جو دیکھیں نا, اس پہ اس وقت مسلم دنیا کو اتحاد کی بڑی ضرورت ہے, خاص طور پر یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے اسرائیلیوں کے ساتھ. تو اس میں تو میرے خیال میں وہ کاز جو ہے نا وہ بڑا کمزور ہو جائے گا وہ مسلم امہ کے لیے جو ہے نا. اچھا, ایک اور اہم موضوع کی طرف آتے ہیں ہم, جو ہمارا ملک کے اندر ایک سوالیہ نشان ہے, وہ ہے 8 فروری کو ہونے والے الیکشن. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے باقاعدہ 8 فروری کا اعلان کر دیا اور الیکشن کمیشن اس پر اقدامات کرتے کرتے یہاں تک آ پہنچا ہے کہ آپ کی پارٹی پی ٹی آئی کا جو بلہ ہے وہ بھی اسے چھین لیا گیا, اور ایک طرح کا پارٹی کا جو وجود تھا وہ ایک اس صورت میں سیاسی طور پر بالکل وہ مستحکم نہیں رہ سکا, ختم ہو گئی, ہاں جی نہیں رہ سکا. اور اس کے باوجود کہ جب اس کا کہا جاتا تھا یہ پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, تو کوئی سوال اٹھتا ہے کہ ایسی صورتحال میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلینگ فیلڈ ہے, اگر نہیں ہے تو پھر الٹیمیٹ کس طرح یہ الیکشن عوامی اعتماد کا مظہر ہو سکتا ہے؟ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن تو اب 8 فروری کو ہوں گے, کیونکہ جس طرح چیف الیکشن کمشنر روزانہ کی بنیاد پہ یہ بات کرتا ہے کہ جی اب انتظامات سارے مکمل ہو گئے ہیں, جو بیلٹ پیپر ہے وہ بھی چھاپنے کے لیے پرنٹنگ پریس جو ہے نا وہ پہنچ گئے ہیں, اور اس پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے, اور پھر یہ جو فنڈ ان کو مختص کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور آج بھی میرا خیال میں چیف الیکشن کمیشنر کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن ہر حالت میں ہوں گے, چاہے حالات جیسی بھی ہو, ٹھیک ہے نا. اچھا, لیکن الیکشن کی گہما گہمی نہیں نظر نہیں آ رہی اس پہ یہ ایک بڑا آپ کا ویلڈ کوشچن ہے کہ جس طرح یعنی پاکستان میں جب بھی جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو جنرل الیکشن سے پہلے 4-5-6 مہینے پہلے ایک بڑی گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے. قومی سطح پہ بھی بڑی جو ہے نا جلسے ہوتے ہیں, اور لوکل سطح پہ بھی جو اسپائرنٹ ہوتے ہیں الیکشن لڑنے کے, وہ بھی اپنی استعداد کے مطابق کارنر میٹنگز, لوگوں سے مل ملاپ, جلسے جلوس جو ہے نا. اور اس دفعہ ابھی تک مجھے یہاں اسلام آباد میں گھومتے پھرتے کم پہ ایک آدھو کا کسی کی کا بینر تو نظر آتا ہے, لیکن وہ جو ایک ہوتی ہے نا ایک چھام جو ہوتا ہے نا وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. تو وہ ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ ہے کہ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ابھی تک بھی ایک غیر یقینی والی صورتحال ہے. جس طرح ابھی پچھلے دنوں سینٹ میں قرارداد پیش کیا گیا کہ جی کے پی کے غیر یقینی ہے بلکہ تشکیک کا شک بھی کیا جا رہا ہے. اور جس طرح یہ جو ایران اور پاکستان کا ایک وہ ہوا, یہ بھی اس کو بھی جوڑا جا رہا تھا کہ اگر حالات اس مطلب کوئی زیادہ ٹینس ہو گئے ہیں تو الیکشن ملتوی ہو سکتا ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ جو نا یہ تو فساد ہے کچھ جماعتوں کا کہ بھئی کے پی کے اور بلوچستان میں ایک تو ہارش کولڈ کی وجہ سے یعنی سخت سردی کی وجہ سے, دوسرا یہ کہ وہاں سیکیورٹی کے جو معاملات ہے وہ بھی اطمینان بخش نہیں ہے. مطلب وہاں بھی لوگ مر رہے ہیں, دہشت گردی بھی ہو رہی ہے بلوچستان میں بھی, کے پی کے میں بھی, اور خاص طور پر اس میں جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے, جس طرح پچھلے کے پی کے گورنر جو ہے نا وہ تو اس بنیاد پہ مطالبہ کرتے رہے لیکن وہ مانا تو نہیں گیا نا. آپ کو یاد ہوگا جب سینٹ میں یہ قرارداد آئی تو مولانا فضل الرحمان نے فوراً کہہ دیا کہ جی یہ تو ہمارے موقف کی تائید کی گئی, ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ اب ایک ایسی صورتحال ہے کہ اس میں ابھی تک بہت سارے لوگوں کا یعنی یہ خیال ہے کہ پتہ نہیں 8 فروری کو ہونے بھی نہیں ہونے, لیکن بہرحال الیکشن تو ہوں گے, اور ہونے کے لیے بھی وہ ہونا بھی آپ مجبوری ہے. اچھا, اس صورت جب بلہ آپ سے چھن گیا ہے پی ٹی آئی سے, پھر بھی پی ٹی آئی کی کس طرح کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن میں, کس طرح کا عوام کا وہ اعتماد حاصل کر سکیں؟ دیکھیں اس میں ایک تو میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ یہ جو بھلے کا معاملہ تھا اس کو جو چونکہ پی ٹی آئی کی اصل میں قیادت وکیلوں کے پاس آ گئی ہے نا, اور زیادہ تر آپ اس کے ولی وارث ہی وکیل بن گئے نا, یہ جو بیرسٹر صاحبان ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو اس کی جو انٹرا الیکشن پارٹی الیکشن ہوئے تھے, یہ انٹرا پارٹی الیکشن میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے وکیل ہے,
اگر میرے جیسے نالائق آدمی سے بھی وہ مشورہ کر لیتے تو میں ایک بڑا اچھا مشورہ دیتا، کیونکہ میں انٹرا پارٹی الیکشن کا مجھے بھی بڑا ایکسپیرینس ہے کہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں، پارٹی رجسٹر کیسی ہوتی ہے، اب الیکشن کمیشن کے ریکوائرمنٹس کیا ہوتے ہیں، کیونکہ انٹرا پارٹی مطلب وہ والی وارث وکیل بن گئے لیکن اس کے باوجود وہ اپنا قانونی تحفظ نہیں کر سکے. بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے لوگ تھے کہ انٹرا پارٹی الیکشن بھی نہیں کرا سکے، اور جو کرائے ہیں وہ بھی صرف ایک کاغذ پہ انہوں نے صرف وہ عہدے لکھے ہیں، یعنی وہ ڈیزگنیشن ہے جو آلریڈی ان عہدوں پہ لوگ آلریڈی تھے. اب وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ کی کاروائی کوئی 5 دفعہ جو ہے نا ان کو ٹائم دیا گیا، اور 11:30 پہ پھر آخر میں ان کو فیصلہ دیا گیا. اب وہ بار بار ان سے یہ پوچھ رہے تھے کہ کچھ تو ہمیں دے، کچھ یعنی کیسے الیکشن ہوئے ہیں، صرف یہ جو کاغذ کا ٹکڑا آپ لے کے آ رہے ہیں کہ جی یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ نا کافی ہے. مطلب آپ انٹرا پارٹی الیکشن، اور پھر وہ جو 11-12 جو جنہوں نے کمپلینٹ کی تھی کہ جی ہم سیکٹر سیکریٹریٹ گئے، ہم نے بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے، پارٹیسپیٹ کرنے تھے، تو ہمیں وہ فارم ہی پرووائڈ نہیں کر رہے تھے. وہ تو مسئلہ گزر گیا. میں نیکسٹ دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن کے رزلٹ پہ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ پارٹی کا جو بلے کا نشان ہے، آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے بھی جتنے بھی لوگ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی کسی کو بینگن انتخابی نشان ملا ہے، کسی کو جوتا ملا ہے، کسی کو ٹریکٹر ملا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ بلے کے نشان کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں ہماری 70-75% جو ہے نا ہماری جو آبادی ہے خاص طور پر دیہات میں، وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ تو ہے ہی نہیں، تو وہ اصل میں جن کو بلے کا پتہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے بلے پہ لگانا ہے، وہ بلا ڈھونڈ رہا ہوگا. نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ نتائج تو پھر نہیں حاصل کر سکتے. نتائج تو دیکھنا، ایک تو نقصان یہ ہوا کہ ایک تو جو خواتین کا جو مخصوص نشستیں ہیں پھر اقلیتوں کے ہیں، وہ بھی گئے، سینٹ کی سیٹیں بھی گئی، سینٹ کے جو مارچ میں الیکشن آ رہے ہیں وہ بھی جو ہے. اور جو تھرڈ جو بات ہے، یہ جو آزاد امیدوار ہوتے ہیں نا، اصل میں ان پہ جو فلور کراسنگ کا قانون ہے وہ بھی لاگو نہیں ہوگا. تو اس میں ہماری تو یہ ہسٹری ہے ہمیشہ جناب. تو کیا آن لائن کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ تو وہ کریں گے، لوگوں کا تو ایک جنون تو ہے کہ بھائی مطلب آپ کسی سے بھی پوچھے نا، مجھ سے کوئی پوچھے، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ خان صاحب ہم کس کو ووٹ دیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یار عمران خان کو ووٹ دینا ہے. ووٹ اس لیے دینا ہے کہ آپ نے یہ نیت رکھنی ہے کہ میرے ووٹ سے عمران خان باہر آئے گا. اس بنیاد پہ آپ جو بھی انتخابی نشان ہے، جو بھی امیدوار کھڑا ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون ہے. لیکن وہ جنون جو ہے، جو وقت بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن آخر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا باٹم لائن کے طور پر، کہ جیسے آپ نے کہا کہ عوام میں جنون ہے عمران خان کو حق پہ ووٹ دینے کا، لیکن وہ موجودہ جو نشان چھن چکا ہے، یہ صورتحال ہے، وہ جنون کو رنگ تو نہیں لا سکے گا. جی نہیں، وہ تو ظاہر ہے، وہ تو ہاتھ سے بہت کچھ نکل چکا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہی چاہتے تھے، اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی تھی، اور باقی جو مروسی جماعت ہے ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ عمران خان کو اسی طریقے سے آؤٹ کیا جائے. عالمگیر خان کا صاحب جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو سچی بات ہے اتنی مؤثر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وقت کی تحدید ہے، پھر بھی تشنگی رہ جاتی ہے. لیکن انشاءاللہ یہ گفتگو اور سلسلہ آئندہ پروگرام تک ہم ملتوی کرتے ہیں. تو آج کی باٹم لائن یہ ہے کہ خان صاحب، عالمگیر خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ عوام کا تو جنون کی حد تک یہ لگاؤ ہے کہ ہم عمران خان کو ووٹ دیں، لیکن ان کو ووٹ دینے کے راستے بند کیے جا رہے ہیں. ان سے نشان جو تھا بلہ وہ چھن چکا ہے، اور ان کے جو امیدواروں کو عجیب و غریب نشان، بینگن اور جوتے اور پتہ نہیں کس قسم کے نشان دیے جا رہے ہیں. ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکے گی، سینٹ میں وہ نہیں جا سکیں گے، خواتین کی سیٹیں نہیں لے سکیں گے، اقلیتی نہیں لے سکیں گے. ایون یہ کہ جو امیدوار کامیاب ہو بھی گئے وہ بھی آزاد پرندے ہوں گے تو ڈسپلن میں نہیں آ سکیں گے. تو پھر ایسی صورت میں سیاسی سینیریو کیا بنتا ہے؟ تو اس پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے، لیکن اس میں کرشمہ ساز کرنے والے کون ہیں؟ عالمگیر خان صاحب کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ. اور اسٹیبلشمنٹ کی جو کارروائیاں کیا رنگ لاتی ہیں دیکھتے ہیں، 8 فروری کا انتظار کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اور عالمگیر خان صاحب کو اجازت دیجیے. اور خاص طور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی. اور ناظرین، راشد حجازی کو اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.